شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے ایک غریب مگر دیندار میاں بیوی کا واقعہ۔ ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت غریب اور محتاج تھے، مگر وہ دیندار اور صبر و شکر کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک انہیں کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو آدمی نے اپنی عورت سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو جائے اور ہم ان کی نظر میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تنور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر ایک پڑوسن آگ لینے آئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ سارا تنور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تنور میں روٹی لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ پھر مڑ کر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعتاً ہی تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت زدہ ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب سیر ہو کر روٹیاں کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جناب بارگاہ خدا بندی میں ایسی دعا کرے کہ وہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر دور ہو جائیں اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے، اس آدمی نے دعا کی، اے میرے مولا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں ہے، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق میں بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھے کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان زر و جواہر سے بنا ہوا ہے، وہ اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو بھی شرما دے۔ میں اس کی زرق برق دیکھ کر اس میں کھو گئی۔ جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا تو جواب ملا، تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بد زیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ تو جس قدر دنیا میں راحت و آرام اور رونق و آسودگی چاہے گی، اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا اب بارگاہ خدا بندی میں پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال و گریہ زاری سے عرض کیا کہ خداوند تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے جان چھڑا دی اور اس طرح ایک مخالف کو اپنا موافق بنا لیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس کے مقام پر پہنچا دیا۔ دوستو، اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا ہی میں
جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔